وضو کی برکات کس قدر ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو فرمایا بندہ جب کلی کرتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے تو اس پانی کی برکت کے صدقے سے منہ کے زبان کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب بندہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک سے سارے گناہ بہہ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا جب بندہ چہرہ دھوتا ہے، اپنے منہ پہ پانی ڈالتا ہے تو وضو کے پانی کی برکت کے صدقے سے اللہ آنکھوں کے اور چہرے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے کہنیوں سمیت تو ہاتھوں کے سارے گناہ پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے پوروں سے لے کے ٹانگوں کے سارے گناہ وہ پانی میں بہا دیے جاتے ہیں۔ گویا وضو جو ہے یہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، انسان کے گناہ مٹاتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اگر بندہ وضو کرنے کے بعد نماز میں کھڑا ہوتا ہے، وضو کرنے کے بعد نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرمایا اللہ بندے کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی جیسے اس وقت پاک تھا گناہوں سے جب پیدا ہوا تھا، تو اس طرح سے فرمایا اللہ بندے کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی برکات ہیں وضو کرنا اور پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف آنا، جس سے ہم دور بھاگتے ہیں، لیکن برکات اسی میں ہیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ بندے کے درجات کو بھی بلند فرمائے اور گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، فرمایا تکلیف کے وقت بھی اچھی طرح سے وضو کرنا۔ مثال کے طور پہ سخت ٹھنڈ ہے، پانی ٹھنڈا ہے، پانی کو ہاتھ لگاتے ہوئے تھوڑا ڈر لگتا ہے، لیکن فرمایا اس کیفیت میں بھی جو بندہ اچھی طرح سے وضو کرے گا تو ایسے بندے کے اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اس کے درجے بھی بلند فرما دے گا۔ سخت گرمی ہے، پانی گرم ہے، اور فرمایا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین وضو بھی وہی ہے سخت ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے، یعنی گرم پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے تو اب بندہ کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے تو اس وجہ سے وضو نہ کرے اور نماز چھوڑ دے، نہیں، فرمایا جو سخت ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں آنے کے لیے ٹھنڈ کی تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، تو اللہ بندے کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے، درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو نماز کے لیے وضو کرنا اور ویسے ہمیشہ باوضو رہنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو بندہ ہمیشہ وضو میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ عبادت کا ثواب دیتا رہتا ہے۔ یعنی وضو میں رہا، عبادت کوئی نہیں کر رہا، چل پھر رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن ہے باوضو، تو فرمایا اللہ اسے عبادت کا ثواب دیتا رہے گا۔ وضو اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو بندہ رات باوضو سوئے، باوضو رات کو سوتا ہے تو فرمایا ایک فرشتہ اس بندے کے ساتھ اللہ متعین فرما دیتا ہے۔ بندہ جب بھی کروٹ لیتا ہے، جب بھی کروٹ لیتا ہے، پاسا پلٹتا ہے تو فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے اللہ اسے بخش دے، یہ وہ بندہ ہے جو رات باوضو سویا تھا، پاکیزگی کی صورت میں سویا تھا۔ تو عشاء کی نماز پڑھیں گے تو یقیناً باوضو سوئیں گے۔ تو کتنی برکات ہیں، کتنی